اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق اللہ العظیم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 کی آپ نے تلاوت سماعت کی اور 18 کی. اس میں رب کریم نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. مشرکوں کے لیے یہ جائز نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کرے. شاہدین علی انفسہم، درا حال ہے کہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں. علی انفسہم بالکفر. اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے جو اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں بظاہر دنیا میں وہ بھی خاتمہ میں، کیونکہ ہر عمل کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان. وفی الآخرۃ ہم خالدون، اور یہ آخرت میں آگ میں. وفی النار ہم خالدون، وفی النار ہم خالدون، اور یہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے. اور انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مساجد صرف وہی لوگ تعمیر کر سکتے ہیں اور تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے. اور دوسری بات وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں، اور انہوں نے نماز قائم کی اور نماز قائم کرنے والے ہوں. وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کی اور زکوٰۃ دینے والے ہوں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور آخری بات یہ ہے کہ وہ ماں سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ رکھے. خوف خدا ہو لیکن خوف خلق، خوف مخلوق نہ ہو. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور عن قریب یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے. اس پر انشاءاللہ پیاری پیاری گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے، ان کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کتنی پیاری پیاری باتیں. کہ سب سے پہلے یہ بات ہم وہ کریں گے کہ اس پر علماء نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے. ہم اس سے قبل غالباً سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 اور پارہ نمبر 1 اور آیت نمبر 114 میں ذکر کر چکے ہیں. وہاں پہ کیا تھا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا وَهُمْ خَائِفُونَ. اس کی آیات اللہ ہمیں معاف کر دے غلط پڑھنے سے. تو وہاں پہ کہ سب سے بڑا ظالم ہو جو مسجدوں کو ویران کرو. یہاں کہ مسجدوں کو آباد کرنے والا مسلمان ہے، مسجدوں کو اس میں چراغاں کرنے والے. یہاں ایک مفسر نے بڑی اچھی باتیں لکھی، یہ آپ کو سنا دوں، بڑی پیاری مجھے لگی. کہ اس سے مراد مسجدوں کی تعمیر وہاں اور مسجدوں میں جھاڑو و صفائی اور وہاں چراغاں روشنی وغیرہ اور مسجدوں میں اچھا اعلیٰ فرش بچھانا سب ہی اس میں داخل ہے.
اسے دو مسئلے معلوم ہیں. ایک یہ کہ مسجدیں بنانے، انہی آباد کرنے وغیرہ کا حق صرف مسلمانوں کو ہے، رسول اللہ کی امت کو ہے. کفار کی بنائی ہوئی مسجدیں نہیں ہیں. اگر وہ مسجدوں کے نام سے تعمیر کریں گے جیسے قادیانی، تو مسجدیں نہیں کہلائیں گی، اس کی تعظیم نہیں ہوگی اور ان کو گرایا جائے گا، ان کی تعمیر نہیں ہوگی. جیسے مدینہ طیبہ میں مسجد ضرار یہودیوں نے بنائی ہے، انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو یہ مسجد نہیں یہ مسجد وہ ہے جو وہ رسول اللہ کی محبت میں بنائی جائے. دوسری یہ کہ مسجد کی آبادی کا شوق ایمان کی علامت ہے. اس طرح مسجد ہو تو علماء کو اللہ نے ایمان سے نوازا کہ مسجدوں کو آباد کرنا ہمیشہ یہ علماء ہی آباد کرتے ہیں. اب دیکھیں مزید اس میں تفصیل کروں گا کہ مسجد کے آباد کرنے کون مسجد کو آباد کرے گا جس کا مسجد آباد کرنا قبول ہو. تو اسی طرح مسجدوں سے نفرت یا مسجدیں برباد کرنے کا جذبہ کفر کی علامت ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ تراویح میں ختم رمضان کے وقت مسجد میں چراغاں کرنا بہت بڑا ثواب ہے. اچھا یہ اس میں بات یاد آئی کہ دیکھیں اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے کہتے ہیں گھر لیتے نا، کہتے ہیں کہ قریب مسجد تو نہیں ہے. تو اس سے جو ہے نا میں آپ کو بتا دوں وہ مولوی مراد ہوتے ہیں جو ہر وقت سپیکر کھولے رکھتے ہیں. اڑوس پڑوس والے وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں یار کہیں مسجد تو نہیں ہے، رات بھر لگے رہیں گے بھائی. وہ کہتے ہیں ہماری مسجد، تمہیں کیا ہے، تمہیں تکلیف ہے، چلے جانا. تو یہ سب گناہ ان لوگوں پر ہے، ان مولویوں پر ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اب ہمارا درس ہو رہا ہے تو ہم باہر کے سپیکر کیوں کھولیں بھائی، جس کو سننا یہاں پہ آ جائے. ریکارڈ کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھیج رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے بھیج رہے ہیں، تو باہر کے سپیکر کھولنا ضروری ہے. کہ یعنی مسلمان اس قدر بے قرار ہو گیا، وہ کہتے ہیں یار کہیں مسجد تو قریب نہیں ہے. یعنی اس سے ڈر ہے کہ وہ ایسے مولوی نہ آ جائے کہ وہ صبح شام سپیکر ہی کھولتے رہے. بعض ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں یار کھولو، اور آپ دیکھتے رہتے، یہ مشاہد آپ کو ہے. تو دین اسلام کی بدنامی، علماء کی بدنامی، اور اکثر ایسے لوگ جو میں نے دیکھے انہیں کچھ آتا بھی نہیں وہ بس ایسے شور مچانے کے لیے ادھر ادھر جمع کیے اور ایسے سپیکر لگائے، وہ پتہ نہیں لگ رہی کیا کہہ رہے کیا نہیں کہہ رہے. تو ایسے کوئی حرکت کرنا کہ دوسرے مسلمان کو اب گناہگار کر دے، اللہ کی پناہ. تو یہ بھی معلوم ہے کہ تراویح میں ختم قرآن رمضان کے وقت مسجد میں چراغاں کرنا بہت کار ثواب ہے، کہ یہ بھی آبادی مسجد میں داخل ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں ایسے روشنی فرماتے تھے کہ کافی دور تک اس کی روشنی میں عورتیں چرخہ کاٹ لیتی تھی. حضرت دحیہ کلبی مسجد نبوی میں چراغاں کرتے تھے، اور مسجد نبوی میں سب سے پہلے اعلیٰ فرش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالے. اس سے پہلے صرف بجری تھی. اس کی عالیشان عمارت سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی. اس میں سب سے پہلے قندیلیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے روشن کی. عہد فاروقی میں رمضان کے تراویح کے موقع پر آپ نے چراغاں کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نور کی قبر کی دعا دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں کبریت احمر کی روشنی کی، جس کی روشنی 12 مربع میل ہوتی تھی، اور اسی چاندنی سونے سے آراستہ فرمایا. یہ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے. بعض لوگ اس چیزوں کو کافی وہ کہتے چلو عوام کو کیا پتہ، چلو ان کو یہ بتا دو کہ مسجد میں اندھیرا ہونا چاہیے. مسجد میں ارے بھائی ہونے دے، لوگ مزے سے سکون سے عبادت کرتے ہیں، اتنے حوالے ہیں.
تو مسجد کو جو ہے ذمہ بھی نہیں بنا سکتے، غیر مسلم بھی نہیں بنا سکتے، ان سے چندہ بھی نہیں لیا جا سکتا، ان سے تعاون بھی نہیں لیا جا سکتا۔ ایسے کوئی عبادت گاہ جو ہمارے ہاں عیسائیوں کے درمیان مشترکہ عبادت گاہ ہو، اس میں علماء لکھا جیسے بیت المقدس، تو اس میں ان کا کچھ وہ لے سکتے کہ ان کے ہاں بھی عبادت ہے، باقی جو ہمارے ہاں عبادت ہو ان کے ہاں نہ ہو اس میں نہیں لیا جائے گا، یا ان کا عبادت ہو ہمارے ہاں نہ ہو اس میں بھی نہیں ہوگا، وہ جگہ وقف بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے متعلق مختلف علماء نے پھر ائمہ اربعہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے ہم کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو بتا دیں کہ آپ کا دل خوش ہو کہ مساجدوں کے تعمیر، نماز قائم، یہاں پہ چند باتیں بتائی، ان کا میں ذکر کروں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ نماز قائم کرنا اس لیے ضروری ہے۔ اب یہاں پہ 4 باب، کتنے باتیں ہوئی مساجد بنانے کے لیے؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان رکھنا، اس لیے ضروری ہے کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ جو شخص اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ رکھتا ہو، اس کے لیے اللہ کی عبادت کی جگہ بنانا کیا ہے؟ ممنوع۔ تو اس لیے سب سے نمایاں مساجد اللہ ہے، من آمن باللہ ہے، پہلے یہ بات ہوئی۔ دوسری بات، قیامت پر ایمان رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جس شخص کا قیامت پر ایمان نہیں ہوگا، اس شخص کے لیے اللہ کی عبادت کا کوئی محرک اور باعث نہیں ہوگا کہ دنیا میں مسجد بنائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل دے گا۔ نماز قائم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مسجد بنانے کی غرض ہی نماز کی ادائیگی ہے۔ جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو اس کے لیے مسجد بنانا ممنوع ہوگا۔ مجھے ایک جگہ لے گئے، کسی نے مسجد بنائی تھی، میں نے اس شخص کو دیکھا، میں نے بولا یار یہ تو ہے کوئی، اس نے سمجھ رکھا کہ کچھ بھی کروں بھائی۔ بعض لوگوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ سمجھتا ہے کہ بس اس سے کام چلے گا۔ نماز اپنی تو پڑھنی ہے، آپ لاکھوں مسجد بنائے لیکن اس سے یہ نہیں چلے گا کہ چلو میرے لیے پڑھتے رہیں گے۔ ایک یہاں پہ افطاری لے کر آیا تھا، یہ بات اکثر میں کرتا ہوں، اور کم وقت گٹکا کھا رہا تھا۔ میں جا کے میں نے بولی کیا ہو رہا ہے؟ بولے کیا میں افطاری لے کر آؤں؟ تو میں نے افطاری لے کر ہمارا ایمان چھین رہے ہو، ہمیں برباد کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی مسجد میں ادھر جا رہے ادھر جا رہے؟ گٹکا خور کہیں کا، ہم رمضان ہے بھائی، ابھی عصر کا ٹائم ہے، لگا ہے بے شرم بے حیا، ایسے لگا۔ تو میں نے بولا آئے کاش اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے کہ تمہیں تو الٹا لٹکا دے، کہ تمہیں ٹھکانے پہنچا دے، کہ تو پھر مسلمانوں کے دلوں کی آزاری کا سبب نہ بنے۔ اب اتنا تو مر رہا ہے تو گھر کے چھپ جا کے گھر میں مرنا دوسروں کو ایمان کو کیوں خطرے میں ڈال رہا ہے؟ میں افطاری لائے ہوں، افطاری لائے، واہ۔ تو وہ سمجھ رہا تھا، وہ سنتے ہیں نا کہ جس نے جس کو افطاری کروا دی اس کو اتنا ثواب مل گیا، وہ کہتے ہیں چلو 50 وہ معتکفین ہے، میرا تو کام ایک دن میں ہو گیا، وہ 30 روزے کے بجائے میرے 50 ہو گئے۔ کچھ مولوی ذرا پھر زیادہ ہی بڑا چڑھا کے تعریفیں کرتے نا افطاری کرنے والوں کی۔ میں نے بولا بھائی یہ تعریف نہیں ہے، پہلے خود روزہ رکھو گے، دوسروں کو افطاری کرو گے، ثواب ملے گا۔ ہاں بیماری ہے کچھ الگ بات ہے، اس کا وہ وہاں پہ ہم اس کی گفتگو کر چکے ہیں، آیت نمبر 184 میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اچھا، تو تیسری بات کیا تھی؟ زکوٰۃ ادا کرنا اس لیے ضروری ہے، اللہ پر ایمان لانا، روز آخر پر، اور نماز۔ چوتھی بات کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے بدن کی طہارت ضروری ہے، اور نماز کے لیے وضو اور پاک اور صاف لباس ضروری ہے، اور اس کے لیے مال خرچ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے فراخ دلی سے مال وہی خرچ کرے گا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ جو فرض ادا نہ کرو اس کا مستحب ہو عمل ہو قبول نہیں ہے۔ بڑی رات کو آگے بولو سر جی نفل پڑھاؤ گے؟ میں نے بولا فرض نماز پڑھتے ہو؟ کہتے فرض تو روزانہ 5 نمازیں کون پڑھے گا؟ میں نے بولا جا، تیرے کو ضرورت نہیں ہے، دین کو مذاق بنا رکھا ہے۔ اور علماء اتنی وہ صلاۃ تسبیح کی تعریف کرتے، وہ کہتے ہیں تمہارے اگلے پچھلے، تمہارے چھوٹے، تمہارے موٹے، تمہارے فلاں، تمہارے فلاں، تمہارے فلاں، تمہارے فلاں۔ وہ کہتے ہیں بیڑا پار ہے، اب سال بھر نمازوں کی کیا ضرورت ہے، ایک صلاۃ تسبیح پہ بیڑا پار ہے۔ ہم پہلے بولتے صلاۃ تسبیح وہ پڑھے
جو فرض نماز پڑھے، ورنہ گیٹ آؤٹ. ہاں کہ تو کیسی باتیں کرتا ہے. ہم نے بڑے بڑے مولویوں کو دیکھا، ان کے پیٹ بڑے ہو سکتے، گردن بڑی ہو سکتی ہے. ہاں بدعات پر لوگوں کو لگا کے فرائض سے تم نے وہ مستحبات کو آگے بڑھا دیا. کم بخت کہیں کا. اپنی جگہ مستحبات ہے، لیکن فرض کا اہتمام ایسے مولوی بن گئے کہ انہوں فرض ہی بھول گئے. میں اس دن وہ درد دے رہا تھا، میں نے بولا دیکھ جو مولوی خود فرض نماز میں سست ہو نا، تو وہ کبھی بخاری جلد نمبر 1 کتاب التہجد حدیث نمبر 1144 کبھی نہیں پڑھے گا. میں نے بولا یاد رکھو. میں نے بولا بچوں، قرآن میں نماز میں سستی کرنے والے سورہ نساء نمبر 142 اور سورہ توبہ میں آیت نمبر 54. میں نے بولا پوری زندگی میں دیکھ لینا، یہ مولوی تو میں نہیں، اکثریت میں نے بولا یہ کہ خود نماز قضا کرتے ہیں. صبح دیکھو، دوسرے دن دیکھو مولوی صاحب سو رہا ہے. بولا کیا آنکھیں نہیں کھلی؟ ہاں انا للہ. تو مصلی پہ کھڑے ہونے والا غیرت مند ہونا چاہیے، حرام خور نہ ہو، نماز کا پکا اور روزہ رکھنا، شریعت کا ایسے پابند ہو. ہاں پھر بولنے میں قوت آتی ہے نا، یا نہیں آتی؟ قوت تب آتی ہے. اب خود اب کیونکہ وہ اگر عالم دین ہے اور پڑھا کچھ کرے کچھ، پھر وہ قرآن سامنے آتا ہے، کہتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ فَلَا تَعْقِلُونَ. شرم نہیں آتی؟ ہاں دوسروں کو یہ کہتے ہو، خود یہ کرتے ہو. حرام خور ہی نہیں کرو، اور خود لگا ہوا جوان کا بچہ حرام خور ہے. تو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، نیز فقراء مساکین و مسافروں کو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. اور مسجد کے نمازیوں میں فقراء مساکین مسافر اور دیگر مستحقین زکوٰۃ ہوتے ہیں، اور مسجد میں آنے والے کو انہی زکوٰۃ ادا کرنے کا موقع ملتا ہے. مسجد بنانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مسجد بنانے والا اللہ عز و جل کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو. 5ویں بات آ گئی، 5 تن پاک ارکان اسلام، 5ویں بات آ گئی. یہ بڑا اچھا نکتہ ہے کہ عالم دین جو مسجد بنائے وہ بہادر ہو. ہاں وہ فرعونیوں سے نہ رہے. مسلمانوں میں نے بہت سارے فرعونی دیکھے، وہ مجھے دیکھ لیتے ہو، کہتے ہیں ہمیں فرعونی کہتے ہو. میں نے بولا کس نے بولا؟ اللہ نہ کرے میں مسلمان کو فرعونی کہوں. تو خود فرعون ہے تو الگ بات ہے، میں تو وہ فرعون جو ڈوب گیا تھا، مر گیا تھا، اور ان کے پیروکار علماء کے مخالف، دین کے مخالف، ہاں جو دین کی خدمت کرتے ہیں ان کے مخالف، وہ لازم بات ہے فرعون ہے. اگر آپ ہیں تو پھر گھبرانا نہیں. فرعونیوں کو کڑک بولے فرعونی، ڈرنے والا نہ ہو، ڈائریکٹ بولے. کہتے ہمیں بولتے، میں اللہ نہ کرے یار مسلمانوں کو کوئی فرعونی کہتے ہیں. یار مسلمان تو اللہ کے پیارے نبی کی امت ہے، اس سے تو ہم تو کہتے ہیں ارے مسلمان فکر نہ کر، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے تیرے دیووں میں خون جلانے کے لیے. ہم تو رات دن تمہارے وقت تمہارے بچوں کے لیے، تمہاری فیملیوں کے لیے، بس تو صرف اشارہ کر ہم حاضر ہیں. تمہارے گھر میں در کی ضرورت ہو، بغیر پیسوں کی نماز یاد کرنی ہو، مسائل ہو، یہ نمبر دیا ہوا ہے واٹس ایپ پہ، ہاں اپنا وہ بنا ہوا ہے، جو بھی ضرورت ہو بغیر پیسے کی، زندگی بھر کی آخری سانسوں تک بغیر پیسوں کی خدمت کریں گے. ہاں اور تمہیں ویسے چڑے تو وہ تو فرعونوں کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے. دین کا مخالف ہو، میرے نبی کے سنت کا مخالف ہو تو ہم معاف تھوڑی کریں گے. ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے، ہاں ان کے سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں. جو ان کے سنت کے خلاف چلے گا تو پھر اور بس نہیں چلتا، تو ایسی باتیں سنائیں گے کہ زندگی پھر یاد رکھے کہ اسے مولوی سے واسطہ پڑا تھا. آگے دیکھیں، پیاری بات ہے کہ وہ کسی سے ڈرتا نہ ہو. عالم دین کون ہو؟ اس بچے کو میں نے بولا پڑھنا ہے نا، سب سے پہلے فیملی میں جانا، جو خرافات ہے بولا یہ نہیں ہونے چاہیے. بہت ساری باتیں ہیں کہ جو مولوی جس پر خاموش ہیں، اور اس میں جو ہے نا بہت بڑے بڑے فساد ہو رہے ہیں. بتاؤں گا، اس موضوع پہ گفتگو کروں گا. علماء کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم خود کسان ہیں، جب ہم کھیت میں پانی لگاتے ہیں نا تو پانی جس نالے میں آتا ہے نا تو اس نالے پہ ایک شخص گھومتا رہتا ہے کہ پانی کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری طرف چلا جائے. تو علماء جو ہے نا وہ دین کا خیال کرتے کہ کہاں بدعات تو بیچ میں نہیں آ رہے، دین کو کوئی بگاڑ تو نہیں رہا.
بظاہر نام تو دین کا لیتے ہیں، اندرونی طور پہ مقاصد اور ہوتے ہیں، اس کا خلیہ جو ہے نا بگاڑ کے رکھتے ہیں، پھر اس پر ہم نظر، یعنی مثال میں دے دوں، ولیمہ بولیں گے اور وہاں دیکھو تو وہ تماشا کیا ہے، عورتیں بھی ڈانس کر رہے ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں، اور خسرے بھی ڈانس کر رہے ہیں، اور پورے خرافات ہیں، تو پھر تو مجھے بولنا ہوگا کہ بھائی یہ ولیمہ نہیں ہے، یہودیوں کا تماشا حرام ہے۔ ہاں، اب کوئی بولے کہ نہیں تو نے ولیمہ کو بول، نہیں بھائی ولیمہ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، نام ولیمہ رکھا، ادھر کام دوسروں کا کیا۔ اب دیکھیں نہ ڈرو، کیونکہ بعض اوقات غیر مسلم مسجد بنانے میں مزاحم ہوتے ہیں، یا تو مسلمان مزاحم ہوتے ہیں۔ بولے مسجد کیوں بنا رہے؟ ہم وہاں ایک جگہ مسجد بنا رہے تھے، وہ آگے طلباء کا مدرسہ، بولے نہیں یار طلباء کا وہ شور آئے گا، قرآن پڑھیں گے، ہم ڈسٹرب ہوں گے، اور ایسے کنجر لوگ تھے وہ کہ میں بتا نہیں سکتا، یہ کہ وہ آپ سنو گے تو آپ کو حیرت ہوگی، جن کو حکومت سپورٹ کرتی ہے۔ واہ بھائی واہ، چور الٹا کوٹوال کو مارے۔ سنیما بن رہا ہے، کوئی بیچ میں اب شراب خانہ بن رہا ہے، کوئی بیچ میں آڑ نہیں بن رہا، کوئی بھی وہ بناؤ، آزاد ہی، لیکن مسجد بن رہا، مدرسہ بن رہا ہے، آ گئے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے یہاں اللہ والے، اللہ کے پیارے نبی کے مجاہدین یہاں پیدا ہوں گے، مدرسوں میں ہوتے ہیں نا، تو لہذا یہاں خرافات پر پابندی لگ جائے گی، یہاں پہ اللہ والے پیدا ہوں گے تو ان کی تو برکت ہوگی نا، ہماری دکانداری بند ہوگی، مزاحم ہوں گے، ہوتے ہیں۔ تو اب وہ اپنے ہوتے ہیں، وہ دوروں سے شکوہ تو چلو دوسرے تو دوسرے ہیں، ان سے تو دیکھا جائے گا، اب اپنے بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ جیسا کہ بھارت اور دیگر غیر مسلم ممالک میں مسلم پر انڈیا کے بابری مسجد تجاڑی، کشمیر پوینو سرشو امداد لتان غواڑی۔ ہاں آگے کیا کہتے ہیں؟ افغان کے نن سکی گی ذلیل ولی پاجانی، مسلمات باقی گے پکملا روانی، مسلمات باقی گے۔ اللہ اکبر۔ کہتے کیا کیا تیرے ساتھ ہو رہا ہے؟ ہماری مسجدیں شہید ہو رہے ہیں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں اس وقت یہ نظم بنانے والا افغانستان پر بمباریاں تھیں، فلسطین میں آج کل کیا ہو رہا ہے، اور ہم لگے ہوئے اپنے ڈول ڈمکوں میں لگے ہوئے، اب دیکھا جائے گا، تو قبر میں جائے گا تیرے کو پتہ چل جائے گا۔ نیز اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مسجد بنانے والا نام و نمود اور اپنی تعریف و شہرت کے لیے مسجد نہ بنائے، بلکہ صرف اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد بنا۔ اس کے اب مزید اس پر اعتراضات، جوابات اور خصوصاً مسجد کے آباد کرنے پہ احادیث مبارکہ بیان کریں گے انشاءاللہ، ایک درس اور ہو جائے۔ کریم اللہ سے دعائے، میرے بیٹے خصوصاً آتے ہیں، یا اللہ ان کی عمر دراز فرما، یا اللہ تیرے دین کے خادمین کم ہوتے ہیں لیکن پھر ہوتے تو ہیں، یہ بھی تیرا شکر ہے۔ سننے والے کم ہوتے، گانا بجانا سننے والے زیادہ ہوتے ہیں، کریم اللہ جو کم ہے یا اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے یا اللہ ان زیادوں کو بھی دین کے طرف راغب کر دے۔ یا کریم اللہ ہم سب گناہگار خطا کار ہے، تو رحیم کریم غفار ہے، ہمیں قرآن کے محبت میں سب کو ایک کر دے، اس تعلیماتوں کو خود سیکھے، پھر دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔